اللہ پاک ایسے رازق ہیں جن کو خود کو رزق کی ضرورت نہیں، دینے والے ہیں. ایسے حفاظت کرنے والے حفیظ ہیں جن کو خود کو حفاظت کی ضرورت نہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. اور ایسے بڑے حاکم ہیں، ایسے بڑے شہنشاہ سلطان بادشاہ ہیں کہ ساری کی ساری انسانیت اگر مل کر اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ کی عزت میں اتنی سی کمی بھی نہیں کر سکتی. اور اگر سب مل کے اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جائیں تو ہم اللہ کی بادشاہت میں اتنا سا اضافہ نہیں کر سکتے. میرے عزیز دوستو، بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس انسان سے نفع پہنچے گا جو خود اس بات کا ایک دفعہ ارادہ کر لے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، میں آپ کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں لیکن مجھے آپ سے اس سے کسی ریٹرن کی ضرورت نہیں. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا یہ مغز ہوا کرتا تھا. ساری کی ساری انسانیت پر اپنا وقت لگاتے تھے، جان کھپاتے تھے، ان کی کڑوی کسلی کو سنا کرتے تھے، اور آخر میں جب لوگ خوش ہوتے تھے، ان کو کچھ دینا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، ہم کو تو ہر چیز اللہ سے چاہیے. جب یہ مزاج بن جائیں گے، جب ہمیں ایک ایسا حاکم مل جائے گا جو یہ کہے گا کہ مجھے حکومت کی ضرورت نہیں، تو وہ بہترین حکومت کرے گا. وہ دکاندار بہترین دکانداری کرے گا جو اس بات کو دل سے جانے گا کہ مجھے اس دکان کی ضرورت نہیں ہے، اور رازق اللہ ہے، چاہیں تو اس دکان سے دے دیں، یہ تو ایک پیالہ ہے، یہ تو ایک چار دیواری ہے پتھر کی، اگر اس پر میرا یقین ہے تو پھر تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے جو ایک پتھر کے سامنے سر جھکا رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. وہ ایک صنم ہے، میں 3 دیواروں کے آگے سر جھکا رہا ہوں. جب یہ سوچ آ جائے گی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس کو میری ضرورت ہے، مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں، گاڑی کو میری ضرورت ہے، میرا تو گاڑی کے بغیر بھی کام بن جائے گا، گاڑی میرے بغیر بیکار ہے. اسی طرح ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ بیکار ہے اگر اس کائنات کو انسان استعمال نہ کرے. ہاں، یہ خوبصورت آبشاریں، یہ میٹھے میٹھے پھل، یہ سبزیاں، یہ سورج چاند ستارے تو بیکار ہیں اگر کائنات کے اندر انسان نہ ہو. یہ ان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. تو یہ مبارک مہینہ اور یہ وہ سبق ہے جو سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے. اور جیسے آج یہ ساری باتیں ہضم کرنا بڑی مشکل ہے اور بڑی عجیب لگتی ہیں. دیکھیں نہیں جنید صاحب، دنیا کے ساتھ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تو ضروری ہے. اب کبھی یہ بھی بول دو بھائی کہ بھائی دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ضروری ہے. دونوں باتوں میں فرق کم ہے لیکن سوچ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا پورب اور پچھم میں ہے. اور جس کی زندگی میں یہ نبی والی سوچ آ گئی میرے دوستو، یقین کرو اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے. جب تک یہ سوچ رہی کہ مجھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ہی فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے کوئی ایک ایسا آدمی نظر آ جائے جس کو میں یہ خلافت دے دوں اور اپنے سر سے اس کو اتار دوں. جب چھرا لگا تو کسی نے کہا کہ حضرت کسی کو امیر بھی بنائیے، اور پھر مشوروں میں کسی نے کہا اپنے بیٹے ابن عمر کو بنا دیجئے. تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا کیا مطلب، کیا عمر کی اولاد قیامت کے دن کیا اللہ کو کیا حساب ہی دیتی رہے گی؟ تو جب خود ضرورت، یہ حضرات ایسے جن کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی تو ایسی حکومت کر گئے کہ آج بھی جو ہے اس کی مثالیں ہم دیتے ہیں. وہاں سے ہم بات کر رہے تھے لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، مجھے نہ تم پر اس کے لیے کوئی اجر چاہیے، نہ کوئی تم سے جزا کا جملہ چاہیے. آج معاشرے کا مزاج بن گیا ہے، ہر آدمی مانگنے والا بن گیا ہے. اور جن کو ہم نے اپنا بڑا بنا لیا ہے، اوہو کتنا بڑا وبال لیے ہوئے یہ سب اپنے سروں کے اوپر کہ یہ بھی پوری کی پوری امت کو مانگنے کے اوپر اور مانگنے کے لیے سڑکوں پر لے کر آتے ہیں، اور ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کے اس جذبے کو اٹھاتے ہیں اور اس جذبے کو بھڑکاتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ اگر تمہیں مانگنے سے تمہارا حق نہیں ملتا تو تم چھین کے لے لو. حالانکہ یہ حق مانگنے والے یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارا حق کیا ہے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. بھائی زبیر صاحب، ایک ہماری زندگی ہوا کرتی تھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زندگی سے ہمیں متعارف کرایا اس میں بڑی عزت نفس تھی. صحابہ بڑی پرائڈ کے ساتھ گھوما کرتے تھے, حالانکہ جسم پر ویسے کپڑے نہیں تھے ان کے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کی طرف سے ایک ایسی ان کے پاس ایک عزت نفس تھی, ان کی ایسی ایک پریزنس ہوا کرتی تھی کہ وہ جدھر جاتے تھے جو کہتے تھے نا کورو مثلنا, ہماری طرح ہو جاؤ. میرے دوستو, ہم بھی دینے والے بن جائیں. یقین کرو, یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو, تمہیں اپنے مسلمان ہونے پر بھی فخر ہوگا, تمہیں اپنے پاکستانی ہونے پر بھی فخر ہوگا, تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر بھی فخر ہوگا. پیٹ میں ایک نوالا روٹی کا نہ جائے, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, یقین کرو.